بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس. آپ سب کو میرا سلام پہنچے. زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر غصہ بھی آتا ہے، پھر آپ کے دل میں اس کے بارے میں رحم کی کیفیت ہوتی ہے. کہیں کہیں آپ کے بس میں ہو تو آپ اس پریشانی سے نکالنے کا کچھ صحیح کو کوشش کرتے ہیں. ہمدردی کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے. لیکن اگر انسان بالکل پتھر دل ہو تو پھر یہ کیفیت نہیں ہوتی. میں ہمیشہ برسوں سے لوگوں سے یہ کہتا آیا ہوں کہ رب نے ہمیں جو مقام اور مرتبہ دے کے بھیجا ہے وہ دوزخ کے دروغے کا نہیں ہے کہ ہم ہر وقت لوگوں کے بارے میں فیصلے کر کے ان کو جہنم میں پھینکتے رہیں یا اس کے فیصلے کریں. وہ اللہ کا معاملہ ہے. وہ سب کو پھینک دے جہنم میں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ کسی کو بھی نہ پھینکے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ سب کو معاف کر دے تو کیا ہم اللہ معاف کرے نعرے لگانے لگ جائیں گے کہ فلاں کو کیوں اپنے جہنم میں نہیں پھینکا اور ہم سوچتے ہیں کہ اس کو جانا چاہیے. تو جو میرے رب کے کام ہے اس کو کرنا چاہیے، جو انسانوں کے کام ہے اس کو کرنا چاہیے. لیکن بعض فون ایسے ہوتے ہیں جو دل کو بہت درد دیتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، اور ان بچیوں پہ رحم بھی آتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہوتی ہے. پھر میں کبھی سوچتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے وہ عقل اور سمجھ دی کہ ان بچیوں کو مرنے سے بچا لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ جینے لگ جائیں. رمضان کا بالکل آغاز اور ایک بچی کا آیا فون. اس نے کہا کہ میں بہت متقی اور نمازی تھی اور میری زندگی بہت اچھی تھی. میرے باپ دادا والدین سب کا بہت نیک نام ہے، پر میں اب پاک دامن نہیں رہی. اچھا، when she said she used this word پاک دامن نہیں رہی، آپ سوچئے خود اس کے دل کا اور اس کے دکھ کا کیا عالم ہوگا. میں سے یہ بھی سوچتا ہوں اور رزلٹ نکالتا ہوں کہ جو اس سے غلطی ہوئی یا کسی نے کروائی، اس فیز سے نکلنے کے فوراً بعد اس کو احساس ہوا کہ یہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہوا. اس نے کہا کہ سر، میں جس پریشانی میں ہوں، آگے رسوائی ہے، شادی ہوگی تو میاں کو پتہ چل جائے گا، پیچھے میرے خوف ہے اور کھائی ہے. اور اس کے 70% بال جھڑ گئے. نارمل لائف وہ کہتی میں خواب ہو گئی. ایک وہ بچی جاب کرتی تھی کسی ادارے میں، وہاں وہ کئی مہینوں سے جا نہیں پا رہی. اس کے جو نیند ہے وہ اڑ گئی ہوئی ہے. زیادہ وقت وہ روتی رہتی ہے. اپنے گناہ کا احساس اس کو بہت زیادہ ہے، اور ہر جو اس سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کا بھی اس کو بہت احساس ہے. اس سے میں نے کچھ وعدے لیے. اس کو پہلے تو میں نے اس فیز سے نکالنے کی کوشش کی کہ جس وہ دکھ میں اور تکلیف میں ہے. خاطر حضرات، ایک بات تو جو مجھے سمجھ آتی ہے زندگی میں وہ یہ کہ غلطی انسانوں سے ہوتی، اور غلطی ہونے کے بعد موت نہیں ہے. غلطی ہونے کے بعد رجوع ہے، واپسی ہے. آپ سوچئے رمضان کی جو اللہ نے فضیلتیں بیان کی ہیں اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، وہ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے، وہ مغفرت ہے. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے تو مور اوور کیا آتش دوزخ سے نجات. تو آتش دوزخ سے نجات کے لیے کوئی متقی اور پرہیزگار لوگوں کی شرط نہیں لگائی. آتش دوزخ سے جو سزا ہے کس کو ملے گی؟ جنہوں نے گناہ کیا ہوگا، غلطی کی ہوگی اور پھر رجوع کر لیا ہوگا. یعنی جس نے، جو مجھے سمجھ آتی ہے زندگی، کہ جو غلطی کرتا رہے رجوع نہ کرے وہ گستاخ ہے. اس کے لیے اللہ کوئی بھی سخت فیصلہ کرے گا. پر جب کسی معصوم بچی سے، اچھا بچیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کو دل دے، ہدایت دے، عقل دے. جو بے وقوف زیادہ محبت سے بات کرتا ہے، چاہے وہ کوئی کلاس فیلو ہو، کوئی کولیگ ہو، آپ مارکیٹنگ کے کسی کام میں ساتھ جاتے ہیں، کسی اسکول کی ٹیچنگ ہو سکتی ہے، ایون دینی تعلیم کا مدرسہ ہو سکتا ہے. انسانوں کو شیطان بنتے وقت نہیں لگتا. جب آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو آپ کا دل اسی طور پہ ایک مکڑے کے طور پہ پورا جال تیار کرتا ہے. اور یہ بچیاں، اس بچی نے جو کہا کہ میرے باپ دادا کی عزت ہے، آپ سوچئے کچھ عزت دار گھرانے کی بچی کسی ایک بے وقوف کے اس وقت چنگل میں پھنس جاتی ہے جب وہ اسے محبت کے جال پورا بن کے. اچھا، پھر
جو بعد میں نہیں سمجھا پایا اب تک بچیوں کو، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی محبت کرے اور آپ کو اکیلے میں پرپوز کرے، وہ جھوٹا ہے. لکھ لیں کسی موٹا سا، اس کے ماتھے پہ، اس کے ہونٹوں پہ، اس کے لفظوں میں پیار ہی پیار امڑ کے آ رہا ہو، 1 نمبر جھوٹا ہے. یہ کسی بھی وقت مکر جائے گا. 99.99 مکر جاتے ہیں. پھر کیا کرو گے آپ؟ پھر روتے ہو نا، پھر اس رسوائی سے ڈرتے ہو چونکہ وہ آپ کو یوز کر جاتے ہیں. اچھا، جو بندہ اپنی پسند کو رشتے میں کنورٹ نہیں کرتا، آپ کسی کالج کے باہر کھڑے ہو جاؤ تو کیا کالج کے اسٹوڈنٹ ہو جاؤ گے؟ کہیں ایگزامینیشن ہو رہا ہو تو آپ باہر جا کے بیٹھ جاؤ، تو آپ کے بیٹھے رہنے سے کیا آپ کو ایگزام دینے دے دیا جائے گا؟ آپ اس پروسیس میں نہیں ہو. کتنی بسیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ اس کے دروازے سے لگ کے کھڑے ہو جاؤ، اندر داخلہ ہونے دیں گے؟ اف یو آر سیریس، آپ ٹکٹ لو گے، پھر اندر جاؤ گے، پھر اپنی سیٹ پہ بیٹھو گے. تو شادی یا محبت کی بھی ٹکٹ ہے. جب تک آپ ٹکٹ نہیں لو گے، اور وہ ٹکٹ آپ کو نہیں ملتی، وہ ٹکٹ آپ کی ماں کو ملتی ہے، آپ کے باپ کو ملتی ہے، آپ کے بڑوں کو ملتی ہے. اگر وہ لینے پہ آمادہ نہیں ہے تو جھوٹ مت بولو، بچیوں کی زندگیاں برباد مت کرو. یہ ساری عمر بد دعائیں آپ کا پیچھا کریں گی. ایسے لوگوں کو ممکن ہے کچھ وقت ان کا نکل جائے، پر میں نے اینڈ آف دا ڈے ان کو بہت رسوا ہوتے اور پریشان ہوتے، دکھی. تو اے اچھی اور معصوم بچیوں، تم اتنی بڑی غلطی کرنے کے بعد، اے اچھی اور معصوم بچیوں، جب اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے اور پھر تم دکھ میں مبتلا ہوتے ہو، تمہیں پھر شرمساری بھی ہوتی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، رسوائی کا ڈر بھی ہوتا ہے، اور اس وقت سوچتے ہو اب میں کس کو جا کے بتاؤں. تو اس سے بڑی بے وقوفی تو اور ہو کوئی نہیں سکتی. سگی ماں کو بتاؤ گے تو اس کی آنکھوں سے گر جاؤ گے، 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. کسی دوست کو بتاؤ گے تو آپ کو کسی اور جگہ وہ بیچ دے گی، آپ کو کوئی اور راستہ دکھا دے گی، کسی اور سے آپ کی محبت کروا دے گی، اور یہ سوچے گی کہ نو شی از یوزڈ ٹو، لٹ تو چکی ہے. اس کی جو سینسٹیوٹی ہے اپنی عزت کے بارے میں، پاکیزگی کے بارے میں، پاک دامنی کے بارے میں، یا وہ جو پیورٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں، ورجینٹی لاس جب بھی ہو جائے، اپنی غلطی کو پہلے محسوس کریں، دوسرا پھر توبہ کے دروازے پہ اپنے سجدے میں جھک جائیے. کبھی کسی سے اس کا ذکر مت کیجیے. اس کی 2 ٹریٹمنٹس ہیں، ایک ڈاکٹر سرجن کے پاس ہوتی ہے، دوسرا میرے پاس آ جاتے ہو. یہ 1 ماہ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں میڈیسن بھی ہوتی ہے، اس میں کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، اس میں ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں، تو جسم واپس اپنی نارمل حالت پہ چلا جاتا ہے. لیکن ایک بات میں بالکل شروع میں کلیئر کرتا ہوں کہ بیٹا اگر تو آپ نے یہ غلطی جانتے بوجھتے کی، مزے کے لیے کی، تو پھر میری طرف سے صاف معذرت ہے. یعنی گناہ کے لیے سپورٹ کرنا یا اس کو اسسٹ کرنا یا اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ تو اس لیے تو بندہ علم حاصل نہیں کرتا. تو رمضان آپ کو ملا ہے آپ کو مغفرت کے لیے، رمضان آپ کو ملا ہے اللہ کی رحمت کے لیے، رمضان آپ کو ملا ہے آتش دوزخ سے نجات کے لیے. اور یہ تینوں جو 10-10 دن کی ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ ڈٹ کے اللہ کی مہربانی کو، اللہ کی رحمت کو آواز دیجیے، تاکہ آپ کے دل سے، ماضی سے جو دکھ اور جو پریشانی اور جو غلطی اور بلنڈر کا اتنا بوجھ ہے وہ دور ہو جائے. یہ آپ کے جو بال سارے جھڑ گئے ہیں 60-70%، اس کا علاج کرائیے، یہ علاج ٹھیک ہو جائے گا. اسی طور پر نارمل لائف کی طرف جائیے. اور ایک میری جو دل میں ہے کہ ایسے لوگوں کو اگر آپ اس کے پیچھے ان کی کمپلینٹ، وہ سرکاری ملازم ہو تو ان کی کمپلینٹ ضرور کیا کریں. یعنی آپ کی کمپنی میں آپ کے باسز بھی ہوں تو بھی ان کی کمپلینٹ کیا کریں. ڈر کے آپ رک جاتے ہو، یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹل 100% آپ کی غلطی تھی. اگر اس کی ہے، اس نے چیٹ کیا، اس نے دھوکہ دیا، اس نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا، تو پھر اس کی کمپلینٹ کرنی چاہیے، نام بدل کے کر دیجیے، لیکن اپنی پھر ٹریٹمنٹ کروائیے. آئندہ زندگی میں اعتبار سے، اعتماد سے، سکون سے جا سکو. یہ بے وفاؤں کی دنیا ہے جو وفا کے نام پہ لوٹتے ہیں، اور بے وفاؤں کو پہچاننا چاہیے، اور وفادار لوگوں کو، پاکیزہ لوگوں کو، پاک دامن لڑکیوں کو لوگوں کی سمجھ آنی چاہیے. لوگ کیوں اتنی جلدی آپ کو بے وقوف بنا لیتے ہیں اور پھر آپ کو بعد میں ساری عمر رونے کے لیے اور دکھ میں پھینک کے چلے جاتے ہیں. یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ اپنے اللہ سے اس پورے کام پہ، غلطی پہ، کوتاہی پہ استغفار بھی کیجیے، اور آنے والے دنوں کے لیے اپنے آپ کو ٹریٹ کرا کے آگے بھی چلیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.